یعنی اللہ پاک جل شانہ کی یہ دھمکی ہے کہ ہمارے پاس یہ قدرت ہے کہ ہم ان سے بہتر لوگوں کو روئے زمین کے اوپر بسا دیں، ان کا خاتمہ کر کے رکھ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین ایطمع کل امرئ منہم ان يدخل جنۃ نعیم کلا انا خلقناہم مما یعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون۔ بس کیا ہوگا ہے ان کافروں کو کہ آپ کی طرف دوڑے ہوئے چلے آتے ہیں، دائیں طرف سے بائیں طرف سے جماعتیں بن بن کر۔ کیا لالچ کرتا ہے ہر شخص ان میں سے کہ وہ جنت میں نعمت کے باغات میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بے شک ہم نے ان کو جس چیز سے پیدا کیا ہے وہ خوب جانتے ہیں۔ میں قسم اٹھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی، مغربوں کے رب کی، بے شک ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ان کے بدلے میں بہتر لوگوں کو لے آئیں، اور وہ ہم کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ سورہ معارج ہے، دوسرا رکوع ہے، اکثر اس کا حصہ ہم کل پڑھ چکے۔ کل کے سبق میں جو آیات ہم نے پڑھی، اللہ پاک جل شانہ نے سعادت، نیک بختی، شقاوت، بدبختی کے سارے اسباب اور علامات بتلائیں کہ جو قیامت کو نہیں مانتے، اللہ رب العزت کو نہیں مانتے، ان کا کیا حشر ہونے والا ہے، اور جو ماننے والے ہیں ان کی کیا صفات ہیں، کیا اسباب ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کو پورا کرتے ہیں، جو عہد کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، گویا حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ جنت کے مستحق ہیں۔ اب جب یہ سارا کا سارا کچھ معلوم ہو چکا کہ نیک بختی کے یہ اسباب ہیں، بدبختی کے یہ اسباب ہیں، کفار کو چاہیے تھا کہ مان لیتے، لیکن وہ بجائے ماننے کے اللہ پاک جل شانہ فرما رہے کہ کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرانے کے لیے دوڑ رہے ہیں، آپ کو جھٹلانے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ فما للذین کفروا، آج کا سبق ہے ان کافروں کو کیا ہو گیا کہ آپ کی طرف دوڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ عن الیمین وعن الشمال، دائیں سے بائیں سے، عزین، جماعتیں بن بن کر، گروہ بن بن کر آپ کی تکذیب کے لیے، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے یہ لوگ آ رہے ہیں۔ ان میں سے ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ وہ نعمت کے باغات میں رہے گا، یعنی نبی کو ستا کر، نبی کا مذاق اڑا کر وہ نعمت کے باغات میں رہے گا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انا خلقناہم مما یعلمون، جس چیز سے ہم نے ان کو پیدا کیا وہ خوب جانتے ہیں۔ یعنی ہم نے ایک تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، دین اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ خود قیامت کے بھی منکر تھے، بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کے بھی منکر تھے۔ اب اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک نطفہ سے پیدا کیا ہے، انا خلقناہم مما یعلمون، اور نطفہ جو ہے وہ بے جان، پانی کی بوند ہے، وہ بے جان چیز ہے۔ اب جب بے جان چیز کے اندر ہم زندگی بھر سکتے ہیں، تو یہ جو انسان کا جسم پورا ہم نے بے جان سے اتنا بڑا جسم بنا دیا، خوبصورت انسان بنا دیا، تو جب اس کو ہم موت دے دیتے ہیں، میت کے جو ذرات ہیں وہ مٹی میں مل جاتے ہیں، مرنے کے بعد قبر میں مٹی کہاں سے کہاں چلی گئی، تو یہ جو ذرات ہیں، ان ذرات میں تو ایک مرتبہ پہلے زندگی آ چکی ہے نا، اب دوبارہ زندگی لانی کون سی مشکل ہے۔ وہ جو پانی کی بوند تھی اس کے اندر تو زندگی نہیں تھی، وہ تو بے جان تھی، اس کے اندر ہم نے زندگی بھر دی، پہلے اس کے اندر زندگی نہیں تھی، تو یہ جس کے اندر پہلے زندگی موجود تھی اس کو موت دی ہے، دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے کون سا مشکل ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کو پتہ بھی ہے سارا کچھ۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، یہ آگے دوسری بات شروع ہوئی، پچھلی بات سے ایک دو باتیں ہمیں جو خاص طور پر معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں، ایک تو یہ ہم ان آیات کے منظر میں تھوڑا سا تصور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گزرتی تھی۔ قرآن پاک کے اندر ہے کہ عن الیمین وعن الشمال عزین،
یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق کا پیغام لے کر آئے، توحید کا پیغام لے کر آئے، تو آپ کو جھٹلانے والے دائیں بائیں سے جماعتیں بن بن کر آئے، پورے عرب سے حجاز سے اکٹھے ہو کر آپ کو جھٹلانے کی میٹنگز ہوتی اور جو ہے مشورے ہوتے، کیسے ہرایا جائے، کیسے دبایا جائے حق کی آواز کو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بھی نہیں رکے، وہ ایک دن چھٹی نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت ملنے کے بعد کبھی چھٹی نہیں کی۔ دن ہے رات ہے، دن کو لوگوں کے پیچھے مارے مارے پھرتے، اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑاتے، انہی کے لیے دعائیں مانگتے، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ تو بھائی یہ بات ضروری ہے کہ جو حق کے راستے پہ چلتا ہے نا، اس کو چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کو سوچے، قرآن پاک کے جو اشارات ہیں ان کو سمجھے، تاکہ اس کے لیے چلنا جو ہے وہ آسان ہے۔ لازمی بات ہے مشکلات ضرور آتی ہیں، ہم اور دین کا کیا کام کر رہے ہیں، ٹوٹا پھوٹا تھوڑا سا کہ نماز پڑھ رہے ہیں بس، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اب وہ نماز میں بھی ہمارے یہاں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی دل ہی نہیں کرتا پڑھنے کو، اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، جی چاہتا کہ یہی دیتے رہیں، یہ پروگرام آ رہا ہے تھوڑا سا یہ دیکھ لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، گھر کا یہ تھوڑا سا کام ہے۔ اچھا پھر نماز میں آئے تو پھر بھی وہی خیالات ہمیں آ رہے ہوتے ہیں کہ بھی میں نے جا کر فوراً یہ کام کرنا ہے، ابھی یہ کام چھوڑ کر آیا تھا، فوراً یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ تو ہمارے لیے یہی لشکر بنے ہوئے ہیں، یقین مان، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ خیالات، انہوں نے ہمیں گھما رکھا ہے، پاگل کیا ہوا ہمارے لیے۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تو اوریجنل لشکر تھے ان کا سامنا تھا، اور ہمیں ہماری اپنے جسمانی خواہشات اور انہی چیزوں نے گھیر رکھا ہے، یہی ہم سے قابو میں نہیں آ رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس ہستی جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا، تو کم از کم اس کو سوچ کر ہم بھی ان سب چیزوں کو ایک سائڈ پہ پھینکیں، اور جب اللہ کا بلاوا آئے، اور جب کوئی بھی حکم اللہ کا، صرف یہ نہیں ہے کہ نماز ہے، اللہ پاک کا کوئی بھی حکم ہے تو اس حکم کو بجا لانے کے لیے فوراً ہم لوگ جو ہیں وہ تیار ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ مشرقوں کے رب کی قسم اٹھاتا ہوں، اللہ پاک فرما رہے مغربوں کے رب کی قسم اٹھاتا ہوں، انا لقادرون، ہم قادر ہیں، علی ان نبدل خیرا منہم، کہ ان سے بہتر لوگوں کو لیں۔ یعنی اللہ پاک جل شانہ کو یہ دھمکی ہے کہ ہمارے پاس یہ قدرت ہے کہ ہم ان سے بہتر لوگوں کو روئے زمین کے اوپر بسا دیں، ان کا خاتمہ کر کے رکھ دیں۔ ہم قادر ہیں، اللہ پاک تو قادر ہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں بمعنی ہم مسبوقین، اور ہم ان سے عاجز بھی نہیں ہو سکتے، یہ ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ہمیں ہرا نہیں سکتے یہ لوگ، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ پاک فرما رہے فذرہم، ان کو چھوڑ دیجیے، یعنی اللہ پاک کا حلم دیکھیں، بردباری دیکھیں، فذرہم، ان کو چھوڑ دو، یخوضوا، یہ باتیں بنا لیں، یہ سارا کچھ کر لیں، وَيَلْعَبُوا، اور کھیل کود میں لگے رہیں، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، ان قریب وہ دن آنے والا ہے جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا، وہ دن آ جائے گا۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، جس دن یہ قبروں سے اٹھیں گے تیزی کے ساتھ، سراعا کہتے ہیں دوڑتے ہوئے، جیسے بندہ کوئی اچانک مسئلہ بنے، کو آواز لگے تو رضائی اٹھا کر، چادر اٹھا کر ایک طرف پھینک کر دوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، وہ منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث، اجداث قبروں سے جس دن نکالے جائیں گے، سراعا تیزی سے اٹھیں گے، کانہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ ایک نشان زدہ چیز کی طرف ان کو لے جایا جا رہا ہے، اس کی طرف جا رہے ہیں، کسی عبادت گاہ کی طرف، یا کسی، ہم کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جس بندے کو نماز کا بڑا اہتمام ہوا، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ہی اذان ہوتی ہے وہ چھوڑ چھاڑ کے پھینک کے اٹھ کے بھاگ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بڑے لوگ، ہمارے بڑوں میں یہ چیز بہت زیادہ تھی، ہمارے اندر یہ کم ہے، اہمیت کم ہو گئی ہے، تو فوراً چھوڑ دیتے، فوراً اللہ کے حکم کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہے نصب، کہتے ہیں کسی عبادت گاہ کی طرف جانا، کسی اللہ کے سامنے پیش ہونا، یا کسی عبادت کرنا، کسی کی بھی عبادت کرنا، تو اس کی طرف جانا۔ الی کانہم الی نصب یوفضون، اتنی تیزی سے وہ دوڑیں گے ایک نشان زدہ جگہ کی طرف، مخصوص جگہ کی طرف، گویا کہ ان کو لے جایا جا رہا ہے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ڈری ہوئی ہوں گی، ذلت ان پہ چھائی ہوئی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، اور کہا جائے گا کہ یہ دیکھ لو، یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے، یعنی ڈرے ہوئے بھی اسی وجہ سے ہوں گے، گھبرائے ہوئے بھی اسی وجہ سے ہوں گے کہ ہم تو یہ اس دن کو جھٹلاتے رہیے تو باقی سچی میں ایسا ہو گیا، یہ تو اب ہم قبروں سے اٹھ رہے ہیں، اب پیش ہوں گے تو جوتے پڑیں گے، آگے تو مسئلے ہی مسئلے ہیں سارے کے سارے۔
تو اس وقت مان لیتے نبیوں کی بات تو اچھے رہ جاتے.